ایک طرف واٹس ایپ پر جے آئی ٹی بنا کر جھوٹے مقدمات بنتے ہیں، ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوتی، اور ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہ ہونے کے باوجود بیٹے سے فرضی تنخواہ لینے پر وزارت سے فارغ کر دیا گیا، اور دوسری طرف بلین ٹری مالم جبا اور بی آر ٹی منصوبے قوم کے اربوں روپے ہڑپ کر گئے۔ فارن فنڈنگ میں رسیدیں مانگی گئی تو خاموشی، علیمہ خان کی اربوں کی جائیداد کی رسیدیں مانگی گئی، خاموشی، بنی گالا اور زمان پارک کی رسیدیں مانگی گئی، خاموشی، اور جنرل عاصم سلیم باجوہ سے اربوں روپے کی جائیدادیں کی رسیدیں مانگی گئی تو خاموشی۔ مجھے فخر ہے جمہوریت کے کارواں کی، جو مشعل آپ نے تھامی ہے۔ اب اس کی پھیلتی ہوئی روشنی میں ہر ذی شعور یہ پوچھتا نظر آتا ہے کہ آپ کا کام ملک کے دفاع کو مضبوط بنانا تھا یا پی ٹی آئی کو جتوانا؟ آپ کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا تھا یا پولنگ اسٹیشنوں پر قبضہ جمانا؟ آپ کا کام دشمن کی چالوں پر نظر رکھنا تھا یا آر ٹی ایس کو فیل کروانا؟ آپ کا کام آئین کا احترام کرنا تھا یا جمہوری حکومتوں کے تختے الٹانا؟ آپ کا کام اپنے حلف کی پاسداری کرنا تھا یا ریاست کے اوپر ریاست بنانا؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، پاکستان کو اگر حقیقی جمہوریت کے راستے پر ڈالنا ہے، اگر یہاں آئین کی حکمرانی ہونی ہے، اگر یہاں سارے معاملات مہذب جمہوری ممالک کی طرح دستور کے مطابق چلنے ہیں، تو ان قوتوں کو اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا جو جمہوریت اور ریاستی نظام کو بار بار پاؤں تلے رونتے ہیں۔ آپ میری گفتگو سن رہے ہیں، اپنے دل سے پوچھ کر بتائیں کہ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ مجھے جواب دیں کہ کیا ووٹ کی عزت نہیں ہونی چاہیے؟ کیا آئین توڑنے والوں کا راستہ نہیں روکنا چاہیے؟ کیا قانون کی دھجیاں بکھیرنے کی اجازت دے دینی چاہیے؟ کیا عوامی نمائندوں کو رسوا کرنے والوں کا راستہ نہیں روکنا چاہیے؟ میں ان سب آئین شکنوں اور ان کو تحفظ دینے والوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کا بیانیہ، ہمارا بیانیہ ماشاءاللہ اب قوم کا بیانیہ بن چکا ہے، قوم کے دل کی آواز بن چکا ہے۔ الحمدللہ وہ وقت آ چکا ہے کہ اس راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو عوام اب اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا کر رکھ دیں گے انشاءاللہ۔ اب ووٹ کو عزت دلوانے کی جدوجہد کا فیصلہ کن مرحلہ آ چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مرحلے میں بھی انشاءاللہ آپ سرخرو ہوں گے۔ اس نااہل حکومت نے جو مہنگائی کا بازار گرم کر رکھا ہے، جہاں عام آدمی کا جینا دوبر ہو چکا ہے، پیٹرول اور بجلی کے نرخوں میں ہر چند دن کے بعد اضافہ نے عوام کو کچل کے رکھ دیا ہے، اور جب مہنگائی کے ستائے دہائی دیتے ہوئے سرکاری ملازمین تنخواہیں بڑھانے کا مطالبہ کرتے ہیں، تو یہ ظالم ان پر ایکسپائرڈ آنسو گیس کے شیل پھینکتے ہیں اور ان کو جان سے مار دیتے ہیں۔
ایسے انتظامی ذمہ داروں کے خلاف قتل کا مقدمہ درج ہونا چاہیے. آپ نہیں کریں گے، ہم کریں گے انشاءاللہ. ایک پیج پر ہونے کا دعویٰ کرنے والے عوام کو ذرا بتائیں کہ کیا ان کے ایک پیج پر ہونے سے غریب کا پیٹ بھرا؟ آپ سب میرے ساتھی اور دست و بازو ہیں. آپ بھی اب اس فیصلہ کن مرحلے کے لیے تیار ہو جائیں جو اب آگے آ رہا ہے. اور میرے بھائی اور بہنوں، میں اس غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر اخلاقی، غریب، دشمن، نااہل اور کرپٹ سیٹ اپ پر آواز اٹھانا اپنا فرض سمجھتا ہوں، عبادت سمجھتا ہوں، اور اس قومی فرض کی ادائیگی کا بیڑا میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اٹھا چکا ہوں. اور انشاءاللہ آپ اور قوم کے ساتھ مل کر اس عظیم مقصد کے لیے کسی بھی قربانی نہ کبھی پہلے دریک کیا ہے، نہ آئندہ کروں گا. اور آپ نے میرے کندھے سے کندھا ملا کر چلنا ہے. یہ وقت کمزوری دکھانے کا نہیں ہے، بلکہ دلیری کے ساتھ آگے بڑھنے کا ہے. اور کمزور دل افراد بھی اس تاریخی موڑ پر دل بڑا کریں اور یہ عہد کریں کہ نہ ہمیں انگریزوں کی غلامی قبول تھی اور نہ ہی ان آئین کے غداروں کی غلامی قبول ہے. ہمیں تاریخ کی درست سمت میں کھڑے نظر آنا چاہیے. ہمیں اپنی عزت نفس پر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کرنا. آپ جانتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر حکومتی جبر اور ظلم کو پہلے اپنے سینے پر لیا، اپنی اور اپنے خاندان کی قربانی پہلے پیش کی، لیکن آپ کے لیے 22 کروڑ عوام کے حقوق کے حصول کے لیے کبھی ایک لمحے کے لیے پیچھے نہیں ہٹا. اب سب اس بات کے گواہ ہیں کہ میں اپنے موقف سے رتی برابر بھی نہ بطور وزیر اعظم پیچھے ہٹا اور نہ انشاءاللہ کبھی ہٹوں گا. میں نے تو اپنے حصے کا دیا جلا دیا ہے. اب آپ اس پیغام کو پاکستان کے طول و عرض میں پھیلانے کی ذمہ داری نبھائیں، کیونکہ قوموں کی زندگی میں ایسے مواقع بار بار نہیں آیا کرتے. اور اگر ہم نے ان آئین شکن کرداروں کا راستہ نہ روکا تو آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی. عوامی جوش و جذبے کو ساتھ میں لا کر اس تحریک کو منطقی انجام تک پہنچانا اب آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ میرے اختیار یا میرے ذاتی اقتدار کا مقدمہ نہیں ہے. یہ آپ کے ووٹ کو عزت دینے کا مقدمہ ہے. یہ آئین کی پاسداری کا مقدمہ ہے. یہ قانون کی حکمرانی، انصاف کی فراہمی اور آئین کی بالادستی کا مقدمہ ہے.